अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रईस हुसैन मदीना मुनव्वरा से। आज हम आपको लेके जा रहे हैं मस्जिद कुबा। हम आपको बताएंगे कि तारीख़ इस्लाम में मस्जिद कुबा की क्या अहमियत है। तो आइए चलें हमारे साथ मस्जिद कुबा। दोस्तों, मैं अपनी वीडियोज़ का आगाज़ हमेशा अपने घर से करता था। खानपुर से मेरे दोस्त हैं हाजी बकुल भट्टी साहब, उन्होंने मेरी वीडियोज़ देखने के बाद मुझे मशवरा दिया कि आप अपनी वीडियोज़ का आगाज़ मस्जिद नबवी से किया करें, ताकि जिस ज़ियारत पे आप लेके जा रहे हैं मस्जिद नबवी से उसका फ़ासला, उसका माले वकू, उसका डिस्टेंस और ये सारा देखने वालों को आसानी से पता चलेगा इससे। तो इसलिए आज हम अपनी वीडियो का आगाज़ मस्जिद नबवी से कर रहे हैं। तो आइए चलिए हमारे साथ। दोस्तों, आप जैसी मस्जिद नबवी से 309 नंबर गेट से बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलते ही सामने मस्जिद गमामा है। दोस्तों, ये सामने मस्जिद गमामा है। इस पर फिर कभी आपको व्लॉग बना के बताएंगे कि इसकी तारीख़ इस्लाम में क्या अहमियत है। तो 309 नंबर गेट से जैसे ही आप निकलेंगे तो पहली ज़ियारत मस्जिद गमामा आएगी। ये करने के बाद जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेंगे तो सामने से आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी मस्जिद कुबा के लिए। दोस्तों, 3 नंबर 9 गेट से बाहर निकलते ही जो सामने आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ये मिलेंगी यहाँ पे। इन पे बैठ के आप सीधा मस्जिद कुबा जा सकते हैं। मस्जिद कुबा का फासला मस्जिद नबवी से 3 किलोमीटर है। मस्जिद कुबा कम तज़किरा शख्स कम 10 لا أروح معك. दोस्तों, इस वक्त हम मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा की तरफ रवाना है। ये मस्जिद नबवी से 309 नंबर गेट से बाहर निकलते ही सामने गोल्फ कार नज़र आएगी आपको। ये गोल्फ कार 10 रियाल किराया लेती है और मस्जिद नबवी से सीधा मस्जिद कुबा में जाती है। नाज़रीन, मस्जिद के बाद जाते हुए रास्ते में आपको ये मस्जिद जुमा नज़र आएगी। मस्जिद जुमा की भी तारीख़ इस्लाम में बहुत बड़ी अहमियत है। मस्जिद जुमा वो मस्जिद है जिसमें इस्लाम का सबसे पहला जुमा पढ़ाया गया था।
دوستو یہ سامنے مسجد قباء نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، جب مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لانے والے کو 100 اونٹ انعام میں دینے کا اعلان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو چپکے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر پہ سلایا اور لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کیں اور رات کو چپکے سے نکلے اور حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے اور حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کے 3 دن غار ثور میں قیام کیا۔ اس کے بعد مدینہ کی طرف چل پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت عامر بن فہیرہ اور عبداللہ ابن عریقت کے ہمراہ سفر ہجرت کے لیے نکلے تو راستے میں جو 100 اونٹوں کا انعام کا اعلان کر رکھا تھا قریش نے، یہ انعام سن کے اس کی لالچ میں ایک قوم کا سردار بریدہ سلمی بھی نکلا، لیکن جب چہرہ مصطفیٰ علیہ السلام پر نظر پڑی تو اپنے 70 قبیلے کے افراد کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ جب مدینہ منورہ کی طرف گامزن ہوں تو آپ کے سامنے ایک علم ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنی سفید پگڑی اتار کر اپنے نیزے پر باندھ کر اسے علم بنایا اور اس کو لہراتا ہوا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے آگے آگے چلتا رہا اور یوں یہ مختصر سا قافلہ قباء پہنچ گیا۔ جب یہ مختصر سا قافلہ بستی قباء پہنچا تو اہل مدینہ نے زبردست استقبال کیا اور بستی قباء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بستی قباء کے سردار کلثوم بن حدم کے گھر پہ رہائش اختیار کی، اور روایات میں ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 14 دن قیام فرمایا۔ حضرت علی بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے 3 دن واپس کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے اور انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بستی قباء میں رہائش اختیار کی۔ قباء میں رونق پذیر ہونے کے بعد آپ نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ اس مسجد کی بنیاد تھی۔ سب سے پہلے خود آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ایک پتھر لا کر قبلہ رخ رکھا، پھر جناب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک ایک پتھر رکھا، اور یوں دنیا اسلام میں سب سے بڑی فضیلت اس مسجد کو یہ حاصل ہے کہ دنیا اسلام کے سب سے پہلی مسجد ہے اور جس کی بنیاد نبی آخر الزمان نے رکھی، وہ مسجد قباء ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ مسجد قباء کی زیارت کے لیے کبھی سوار کبھی پیدل یہاں تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے چلے اور مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ حضرت عثمان کے دور میں اس کی تجدید ہوئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی اس کی تجدید فرمائی۔ اس کے بعد حضرت عثمان کے دور میں اس کی تجدید ہوئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی اس کی تجدید فرمائی۔ وہ اس وقت مدینہ طیبہ کے گورنر تھے۔ اس کی تعمیر نو پھر عثمانی سلطان محمود الثانی نے 1831 میں کی۔ جدید دور میں شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ نے 1970 میں اس کو از سر نو استوار کیا۔ اس وقت اس کا ایک مینار اور درمیان میں گنبد تھا اور کل رقبہ 40 مربع میٹر تھا۔ 1988 میں اس کی دوبارہ تعمیر اور شاندار توسیع ہوئی اور اس کا رقبہ 1500 مربع میٹر ہو گیا اور اس میں 10,000 نمازیوں کی گنجائش ہوئی۔ اس کی چھت پر 58 چھوٹے اور 3 بڑے گنبد ہیں۔
دوستو مسجد قباء کو تاریخ اسلام میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ توبہ میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی ہے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی وہ بھی مسجد قباء کے نواح میں واقع ہے، پاس ہی، اس کے بیر الخاتم بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی خلیفہ اول خلیفہ دوم سے ہوتی ہوئی حضرت عثمان غنی تک پہنچی اور اسی کنویں میں گر گئی تھی، جو بڑی تلاش کے بعد بھی نہیں ملی تھی۔ یہ وہ کنویں کا نشان ہے جس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی گری تھی، جس کا نام بیر عریس تھا پہلے۔ انگوٹھی گرنے کے بعد اس کو بیر خاتم یعنی انگوٹھی والا کنواں نام دیا گیا۔ ناظرین، یہ تھی اسلام کی سب سے پہلی مسجد، مسجد قباء، جو کہ تقویٰ کی بنیاد پہ قائم کی گئی۔ اور اس مسجد کی یہ شان ہے، اس کی یہ فضیلت ہے کہ آپ کی تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق نے حصہ لیا۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اپنا ولاگ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں ایک نئی زیارت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔